یہ بات خود فریبی نہیں تو اور کیا ہے کہ عورتوں کی صلاحیت مردوں سے کم ہے یا عورتیں روحانی علوم نہیں سیکھ سکتیں۔ محترم ناظرین، خواتین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے حقوق و فرائض کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس میں غور و فکر کریں۔ بچیوں اور بیٹیوں کو بتائیں کہ ہمارے محسن و محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو غلامی سے آزادی دلائی، علم سے آراستہ کیا، معاشرے میں بلند مقام دیا۔ بس اللہ تعالی ہمیں اخلاق حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے و اس کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نیک خاتون، اللہ کی ایک مضرب خاتون یعنی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ معزز ناظرین، اولیاء اللہ خواتین میں انتہائی بلند مقام حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کو حاصل ہے۔ آپ قلندرانہ اوصاف رکھتی تھیں۔ قلندر وہ ہے جو وحدت میں غرق ہو کر مرتبہ ابدیت کا مشاہدہ کرتا رہے اور مشاہدے کے بعد انسانی مرتبے پر واپس پہنچ کر ابدیت کا مقام حاصل کرے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو قلندر کا مقام عطا کرتا ہے وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے یہ نیک بندے بے غرض، ریا، طمع، حرص، لالچ اور منافقت سے پاک ہوتے ہیں، اور جب اللہ کی مخلوق ان سے رجوع کرتی ہے تو یہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی پریشانیوں کا تدارک بھی کرتے ہیں، کیونکہ قدرت نے انہیں اسی کام کے لیے مقرر کیا ہے۔ یہی وہ پاکیزہ اور قدسی نفس اللہ کے بندے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں اپنے بندوں کو دوست رکھتا ہوں اور ان کے کان، آنکھ اور زبان بن جاتا ہوں، پھر وہ میرے ذریعے سنتے اور بولتے ہیں اور میرے ذریعے چیزیں پکڑتے ہیں۔ معزز ناظرین، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہفتے میں ایک بار درس دیا کرتے تھے۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہا ان کے درس میں حاضر ہوتی تھیں، لیکن جس روز نہ ہوتیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ انتظار فرماتے تھے یا راز کی باتیں بیان نہ فرماتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ ایک عورت کے لیے اتنا انتظار فرماتے ہیں اور لوگ درس سے محروم ہو جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا، جو شربت ہاتھیوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے اس کی چونٹیاں برداشت نہیں کر سکتی۔ محترم ناظرین، حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہا کے والدین پر تنگ دستی، غربت کا سخت عالم تھا۔ انہی دنوں ان کے ہاں حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہا کی پیدائش ہوئی۔ ایک رات عبادت سے فارغ ہو کر حضرت رابعہ کے والد سو گئے تو سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری یہ بیٹی اندھیروں میں روشن چراغ ہے، تو جا اور حاکم وقت کو ہمارا پیغام دے کہ تو آج اپنے معمولات کے برعکس درود و سلام کا تحفہ نہیں بھیجا، اور اس سے کہہ دے کہ 400 درہم تجھے دے دے۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہا کو کسی نے بطور ملازمہ خرید لیا۔ مالک آپ سے سخت کام لیتا، لیکن آپ دن رات محنت کے باوجود حرف شکایت زبان پر نہ لاتی تھیں۔ سخت محنت کی وجہ سے ایک دن آپ کا پیر پھسل گیا اور گر پڑیں۔ سخت چوٹ کی وجہ سے آپ کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ گھر آ کر خود ہی پٹی باندھ لی۔ رات ہوئی تو معمول کے مطابق اٹھ کھڑی ہوئیں اور اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہو گئیں۔ رات کو کسی وقت ان کے مالک کی آنکھ کھلی اور وہ آپ کی کوٹری کی طرف گیا۔ اس نے حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہا کو حمد و ثنا میں مشغول دیکھا اور ایک آواز سنی، اے رابعہ، ہم تم کو وہ مقام ضرب عطا کریں گے جس پر مقربین ملائکہ بھی رش کریں گے۔ بے شک تو ہمارا کلام سنے گی اور ہم سے ہم کلام کرے گی۔ محترم ناظرین، اس کے بعد نور کی تجلی نے ان کو اپنے احاطے میں لے لیا۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہا نے بے خودی میں سرشار ہو کر فرمایا، یا اللہ، مجھے تیری ذات کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، تیرا مشاہدہ ہی میرے لیے نعمت کبریٰ ہے۔ محترم ناظرین، مالک نے جب آپ رحمۃ اللہ علیہا کا جذب و کیف اور بارگاہ الہی میں مقبولیت کا یہ منظر دیکھا تو گزشتہ سختیوں کی معافی مانگی اور آپ کو آزاد کر دیا۔
حضرت رابعہ فرماتی ہیں، میں کبھی تنہا نہیں رہی، ہر لمحے اللہ میرے ساتھ ہوتا ہے، میں جلوہ خداوندی کا نظارہ کرتی ہوں اور خدا کو پہچانتی ہوں۔ ایک بار 2 درویش آپ کے گھر مہمان آئے۔ اس وقت گھر میں صرف 2 روٹیاں تھیں۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہا نے ارادہ کیا کہ وہی 2 روٹیاں مہمانوں کے سامنے رکھ دیں گی۔ اسی دوران دروازے پر کوئی سائل آ گیا۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہا نے سائل کو زیادہ مستحق سمجھتے ہوئے وہ روٹیاں اسے دے دیں اور خود اللہ پر توکل کر کے بیٹھ گئیں۔ محترم ناظرین، کچھ دیر گزری تھی کہ بصرہ کی کسی رئیس خاتون نے اپنی کنیز کے ہاتھوں کھانے کا ایک خوان بھیج دیا۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہا نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے خوان مہمان کے آگے رکھ دیا۔ محترم ناظرین، زندگی کے آخری ایام میں آپ رحمۃ اللہ علیہا حد درجہ عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئیں۔ ضعف کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے گر جاتی تھیں۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہا کی خواہش تھی کہ ان کو عام لوگوں کی طرح سپرد خاک کیا جائے اور قبر کو امتیازی اہمیت نہ دی جائے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہا البات اور طلباء کو درس دے رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہا نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ باہر چلے جائیں اور خود خلوت نشین ہو کر لیٹ گئیں۔ کچھ دیر بعد آپ رحمۃ اللہ علیہا کی روح قفس عنصری سے آزاد ہو گئیں۔ معزز ناظرین، ایمان کامل کی دولت ان کو ملتی ہے جو اللہ کے مضرب محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ پر توکل کرنے والا کبھی مسائل کا شکار نہیں ہوتا۔